بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف پر کی مختلف احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور 159 159ویں حدیث پر ہم نے کلام کیا تھا۔ 159 حدیثیں مکمل ہو چکی ہیں۔ 160ویں حدیث بھی حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک حدیث بیان نہ کروں؟ اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو وہ حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس نماز کے درمیان کے گناہوں کو بخش دے گا حتیٰ کہ وہ اس نماز کو مکمل کر لے۔ عروہ نے کہا، یہ عروہ بھی ایک راوی ہیں، اس میں پیچھے ایک راوی ہیں تو انہوں نے حمران سے روایت کی تھی، پھر حمران کی روایت ہم نے آپ کو آگے بیان کی۔ تو ان کے جو پیچھے کے راوی ہیں عروہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آیت یہ ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، ہم بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس میں بھی آپ غور کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پچھلے پروگرام میں آپ کو حدیث عرض کی تھی، جس میں آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کوئی خیال نہ لایا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو مقید کیا جائے گا دنیاوی خیال کے ساتھ، کہ جان بوجھ کے دنیاوی خیال کوئی دل میں لے کر نہ آیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس روایت میں آپ نے دوسری ایک حدیث بیان کی ہے، ایک دوسرا مضمون بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو اور نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے وہ تمام کے تمام گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا، اس کے تمام وہ گناہ بخش دے گا۔ پہلی والی میں بڑا عموم ہے اور دوسری میں تھوڑا سا خاص موقع بیان کیا گیا۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں یہ تمہیں حدیث نہ سناتا۔ اب حدیث کیوں نہ سناتے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ خوف خدا کی وجہ سے بہت کم کلام کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب رہنے کے باوجود آپ سے بہت ہی کم احادیث کریمہ روایت کی گئی ہیں۔ گویا کہ خوف خدا تھا بہت زیادہ کہ ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، میرے ذہن میں نہ ہو۔ غلط بات سے مراد یہ تو نہیں کہ جان بوجھ کے غلطی کریں گے، کہ ہو سکتا ہے کوئی بات ذہن میں میرے صحیح طریقے سے نہ رہی ہو اور میں اس کو بیان کروں، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا ارتکاب کر بیٹھوں، اور پھر اس وعید کا شکار ہو جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط فرمائی۔ وہی احتیاط اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، لیکن اگر میرے پیش نظر یہی آیت نہ ہوتی تو میں کبھی یہ حدیثیں بیان نہ کرتا۔ انہوں نے بھی حدیث بیان کی، یہ آیت بیان کی تھی، اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا کہ 2 چیزیں آپ کے پیش نظر تھیں۔ ایک طرف وہ حدیث ہے کہ خدا نہ خواستہ میں کچھ غلط بیان کر دوں جو نبی کریم نے نہ ارشاد فرمایا ہو تو میرے لیے یہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ کہ اگر اللہ کا علم چھپایا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو پھر اس پہ لعنت کی وعید ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات جب 2 قسم کے دلائل اور آپس میں متضاد بھی ہوں تو پھر انسان فیصلہ کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف کا غلبہ رہا، اور آپ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کم حدیث سے روایت کی، اور حضرت ابو ہریرہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت پر غور کرتے رہے، اور اس کی وعید سے گھبرا کر انہوں نے علم کو چھپایا نہیں بلکہ بیان کیا۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ علم چھپانا وہاں پر قابل گرفت ہوتا ہے کہ جہاں اس علم کا اور کوئی حاصل کرنے کا ذریعہ نہ ہو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پر کوئی الزام نہیں لگ سکتا کہ جی انہوں نے کیوں علم چھپایا، کیوں حدیث بیان نہیں کی۔
کیا وہ اس آیت کے اندر جو وعید بیان کی ہے اس کے مستحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے حقیقتاً علم کو چھپایا نہیں ہے۔ ان کا قصد و ارادہ چھپانے کا نہیں تھا، بلکہ قصد و ارادہ اپنے آپ کو ایک ہلاکت سے یا ایک مصیبت سے یا ایک پریشانی سے بچانا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کوئی اور ذریعہ علم حاصل کرنے کا نہ ہوتا تب بھی اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا پھر قابل تعریف نہ ہوتا، بلکہ یہ کہا جاتا بھی اپنے آپ کو بچانے کو چھوڑیں، دوسروں کو بھی تو بچانا ہے تو آپ بیان کریں۔ لیکن دوسرے ذرائع موجود تھے، دیگر کثیر صحابہ کرام تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ ان سے انہی حدیثوں کو سن رہے ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ ہاں جہاں آپ کو غالب گمان ہوا کہ یہ حدیثیں خاص مجھ سے سرکار نے بیان فرمائی، اتنی عام نہیں ہیں، وہاں پہ آپ نے بیان بھی کی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بھی اس حدیث سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے کہ دونوں طرح کے گروپ کو، ایک وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے ہوئے بالکل شرم و حیا محسوس نہیں کرتے، ذرہ برابر ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا، جو میسیج آیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لفظ بس پڑھ لیا، اب وہ صحیح ہے غلط ہے فوراً آگے فارورڈ کر دیا، اور اسی طرح میلز آتی ہیں اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ صحیح بھی کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں۔ ایک طرف یہ بے خوفی ہے، اور دوسری طرف علم چھپانے کا بڑا مرض ہے کہ ہم بعض اوقات صرف اس وجہ سے کسی کو علم نہیں سکھاتے ہیں، کسی کو علمی بات نہیں دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، یا پھر بعض بے عمل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اس لیے علم نہیں سکھاتے کہ اگر لوگ علم سیکھ لیں گے تو پھر ہمارا ہی محاسبہ کریں گے، پھر ہم کیسے ان کو جواب دیں گے، اور بعض سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں اس آیت سے ڈرنا چاہیے، اس آیت میں بیان کردہ وعید سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم علم چھپائیں گے، چاہے جان بوجھ کے چھپایا چاہے سستی کے ساتھ چھپایا، اور سامنے والے لوگوں نے کہیں اور سے اس علم کو حاصل نہ کیا یا نہ کر پائے تو پھر گرفتی شخص کی ہوگی۔ اس لیے ہمارے جو ائمہ حضرات تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، خصوصاً جمعۃ المبارک میں جو جمعے پڑھاتے ہیں، خطباء ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی عوام کی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ جمعے کا بیان کر لیتے ہیں اور لوگوں کو جو چاہتے ہیں بیان کر کے اور پھر مطلب غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ سوچیں کہ ان لوگوں تک مجھے کیا بات پہنچانی ہے، مجھ پہ کیا ذمہ داری ہے، کیا کیا علم ان کو سکھانا ہے اور کس ترتیب کے ساتھ سکھانا ہے۔ بعض اوقات ہمیں غیر ضروری چیز کو کئی جمعے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ضروری چیز بہت پیچھے پڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دائرہ ادب میں رہ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے فرض علوم پر کلام ہونا چاہیے، اور فرض علوم 3 علوم پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 عقائد کا علم، نمبر 2 احکام شرعیہ عملیہ، یہ مطلب جتنے بھی ہمارے عمل سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام ہیں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ آپس کے باہمی معاملات ہیں، اور چاہے گناہوں کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں۔ یہ اس کا علم۔ تیسرا ہے گناہوں کی معرفت، کہ گناہ کون سا گناہ کیا ہے، اس کی اصل تعریف کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی مذمت کیا بیان ہوئی ہے، اس سے دور رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 3 قسم کے علوم لوگوں کو سکھائے۔ کبھی ایک جمعہ اس نے مثلا عقائد پر بیان کر لیا، اور عقائد سے مراد بھی عقائد اسلام ہیں، بنیادی اسلامی عقائد میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگ بعض اوقات جو فروعی اختلافات ہیں ان پہ تو خوب گرج کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے بیٹھی ہوئے عوام اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ السلام، نبوت، رسالت، ولایت، اور اسی طرح جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر اور آخرت، ان کے بارے میں صحیح عقیدہ جانتی ہی نہیں ہیں۔ ہزاروں لوگ ہماری زندگی میں ایسے آئے جن کو نہیں پتہ بیچارے کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے، اور ہم بھی ان کو سکھاتے نہیں ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ان کو عقیدہ سکھائیں۔ ایک جمعہ جیسے عقیدے کا بیان ہو گیا، دوسرے جمعے کوئی شرعی احکام پر مشتمل کلام کر لیا، وضو کے مسائل سکھا دیے، غسل کے مسائل ہیں، نان نفقے کے مسائل ہیں، زوجین کے حقوق پر مشتمل بیان ہو گیا۔ اتنے موضوعات ہیں، کثیر موضوعات ہیں۔ اس طرح خرید و فروخت کے مسائل تو شاید ہی کوئی ممبر پہ بیان کرتا ہو، وہ اصول بیان کرنے چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا ہے گناہوں کی معرفت۔ ایک جمعہ گناہوں کے اوپر بیان کر لیا، گناہ ظاہری بھی ہوتے ہیں، باطنی بھی ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے کتمان علم جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں، کتمان علم سے مراد علم کو چھپانا، یہ بہت زیادہ عام ہے، اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، ائمہ حضرات دیکھے ہیں مسجدوں کے، جو لوگوں کو اسی لیے نہیں سکھاتے ہیں
کہ جب انہیں مطلب کہا جائے کہ بھئی آپ کیوں نہیں سکھاتے، بولتے ان کو نہ سکھاؤ، انہیں سکھائیں گے تو کل ہماری ہی گرفت کریں گے۔ دیکھیے ہر ایک ایسا نہیں کہتا ہے، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، یہ بعض ایسے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ کریں، بلکہ عوام کو علم سکھائیں۔ ہماری عوام آج مسجدوں سے دور کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ خود مسجد کا سپہ سالار ہے۔ ایک خطیب، ایک امام، ایک عالم دین، وہ سمجھ لیں ایک مسجد کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آپ اس کو کہہ لیں، اور وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چلتا ہے۔ جب وہی کچھ نہیں دے گا، لوگ کیوں آ کے بیٹھیں گے اس کے سامنے؟ لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ آ کے مثلا 1 بجے اگر بیان ہو رہا ہے اور 2 بجے جمعہ ہے تو 1 بجے سے آ کر بیٹھ جائیں، اور پھر ان کی باتیں بے ترتیب باتیں، ایک واقعہ یہاں سے پکڑا ایک وہاں سے پکڑا اور گھڑی دیکھتے رہے، اور جیسے ٹائم پورا ہوا تو کہا کہ جی اب بیان ختم، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اس کو پورا کریں گے۔ تو لوگ اتنی دیر تو نہیں بیٹھیں گے سامنے۔ پھر لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس وقت مسجد میں داخل ہوں گے جب حضرت بالکل بیان کا اینڈ کر رہے ہوں گے اور مائک اذان کے لیے مائک کی کھڑکڑاہٹ سے سنائی دیتی ہے، تب لوگ گھر سے بھاگتے ہیں اور مسجد میں پہنچتے ہیں۔ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال دونوں طرح کے جو لوگ ہیں انہیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کہ جو بلا دریغ حدیثیں بیان کر دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور خوف محسوس کریں، اور جو علم فراہم کرنے میں سستی کر رہے ہیں انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ اگلا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، باب الاستنثار فی الوضوء، وضو میں ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ استنشار کے لفظ بھی آئے اور استنثار کے بھی آئے، سے بھی آیا ہے، ناک میں پانی ڈالنا۔ اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا وہ ناک میں پانی ڈالے، اور جس نے پتھر سے استنجا کیا وہ طاق مرتبہ کرے، یعنی 3 یا 5 یا 7، اسے طاق کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہو سکتا کسی نمبر سے، 3 5 7 وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ناک میں پانی چڑھانے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، دیگر حدیثوں سے بھی ثابت ہوا ہے، اور ڈھیلے جو ہیں وہ طاق عدد میں استعمال کیے جائیں۔ لیکن جیسے آپ نے یہ سنا ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے لانے کے لیے کہا، تو میں نے پتھر اٹھا لیے، لیکن تیسرا نہ ملا تو میں نے تھوڑا سا گوبر اٹھا لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر مجھ سے لے لیے اور گوبر کے بارے میں فرمایا کہ یہ نجاست ہے، اس کو پھینک دو، تو میں نے پھینک دیا۔ تو اس کا مطلب ہے 2 پتھروں سے بھی سرکار نے 2 پتھر بھی استعمال فرمائے ہیں۔ اس لیے فقہا نے بیان فرمایا کہ یہاں پر جو سرکار نے فرمایا کہ طاق مرتبہ استنجا کرو، یعنی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، تو اس سے مراد کوئی 3 یا 5 یا 7 کے ساتھ مقید کرنا نہیں ہے، بلکہ بس یہ بتانا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے کہ اتنا پانی استعمال کرو یا اتنے ڈھیلے استعمال کرو جس سے نجاست سے نجات حاصل ہو جائے۔ آگے فرمایا کہ ایک اور باب قائم کیا ہے، باب الاستجمار وطرن، پتھروں سے طاق مرتبہ استنجا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے تو طاق مرتبہ کرے، اور جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ وضو کے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ تو یہ جو پہلے ہم نے حدیث اس سے پہلے بیان کی وہ 161 نمبر تھی، یہ 162 نمبر حدیث پاک ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو بیان فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور ناک کو صاف کرے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا سنت کریمہ ہے، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈال کر ناک کی صفائی کرنا یہ بھی سنت کریمہ ہے، پھر ناک کو جھاڑ دینا چاہیے اچھی طریقے سے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب اسلام بڑا پیارا اور نفیس مذہب ہے، یہ صفائی پسند مذہب ہے، صفائی کو پسند رکھتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگرچہ اس سے مراد صرف ظاہری صفائی مراد نہیں ہے، بلکہ صفائی کے کئی درجے ہوتے ہیں کہ اپنے جسم کو صاف رکھنا، اپنے لباس کو صاف رکھنا، اپنے دل کو آلائشوں سے پاک رکھنا، اپنے اعضاء کو گناہوں سے صاف رکھنا، یہ سب اس کے مفہوم کے تحت آتا ہے۔
لیکن یہ بھی اس میں شامل ہے بہرحال کہ اپنے لباس کو اور اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا. تو جسم اور لباس کو صاف ستھرا رکھنا شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طریقے سے طیب ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، وہ بھی تعلیم امت کے لیے صفائی کا لحاظ فرماتے بھی ہیں اور اس کی تلقین بھی فرماتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے. اس طرح نہ ہو کہ ناخنوں کے اندر میل گھسا ہو اور ناک لٹک رہی ہے، گندی ناک نظر آ رہی ہے، اور دانت اتنے غلیظ بازوں کے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں کہ پیلے رنگ کے دانت ہو رہے ہوتے ہیں. خصوصاً جو پان کھانے والے افراد ہیں وہ بیچارے رحم کریں اپنی حالت پر بھی، اور جو ان کے قریب رہنے والے ہیں ان پر کی حالت پر بھی رحم کریں کہ کس طریقے سے آپ جب اپنے گندے دانتوں کو کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو ان کو کتنی کوفت ہوتی ہوگی، کتنی پریشانی ہوتی ہوگی. تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے. ہماری شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے کہ گندے دانتوں کے ساتھ انسان اپنی شخصیت کو مسخ کر لے اور کسی کے سامنے وہ منہ کھول کر بات کرنا بھی بات کرنے کی جرأت نہ کر سکے. یہ جو پان وغیرہ کھاتے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیں گے یا ہونٹ بند کر کے گفتگو کریں گے تاکہ میرے دانتوں کی زیارت نہ ہو جائے سامنے والے کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے فیض سے وہ بے ہوشی کے قریب ہو جائے. تو اس قسم کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہنوں کو بھی چاہیے کہ ایسی گندی چیزیں نہ کھائیں جس سے دانتوں کے اوپر کوئی گندگی جم جائے اور کسی کو کراہت محسوس ہو. صاف ستھرا منہ ہونا چاہیے، صاف ستھرے دانت ہونے چاہیے. یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور مطلوب ہے. اور جتنی سرکار نے مسواک کی تلقین شدت کے ساتھ فرمائی ہے، حتیٰ کہ جب آپ کا وصال مبارکہ ہونے لگا اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں بھی مسواک فرمائی. یقینی سی بات ہے یہ تعلیم امت کے لیے تھی، کیونکہ آپ کا تو لعاب دہن اقدس خوشبودار تھا، آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی تھی، آپ کے پسینہ مبارکہ سے خوشبو نکلتی تھی، اتنی خوبصورت خوشبو تھی کہ جو سونگتا تھا وہ مسحور ہو جاتا تھا، اتنی نفیس خوشبو آتی تھی، اور جس گلی سے آپ گزر جاتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی. اور حدیثوں میں ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام جب سرکار گلی سے گزرتے تھے تو اس خوشبو کے سہارے سرکار کو تلاش کر لیا کرتے تھے کہ آپ کہاں ہیں، اتنی مہک آپ کے بدن سے آتی تھی. تو آپ کو تو معاذ گندگی آپ کی قدم بوسی کے لیے کبھی حاضر نہیں ہوئی. یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا کہ آخری وقت میں بھی آپ نے مسواک استعمال فرمائی. اور یہ بخاری کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا. تو آپ اندازہ فرمائیں مسواک کو فرض کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ دانتوں کی صفائی ہو اور منہ کے اندر اسمیل وغیرہ نہ ہو. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو انسان صاف ستھرا رکھے، ایسا گندہ نہ رہے کہ سامنے دیکھیں تو گندگی پیدا ہو، ہم گفتگو کریں تو سامنے والے کو کوئی ناگوار معاملات کا سامنا کرنا پڑے. یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کی تلقین ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.